ہمارے تعزیہ ڈاکٹر حسین سے اور ہم سب کے سرپرست شیخ الحدیث تفسیر استاد علماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم سیاح صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکرائیں اور رکوع شریف کے جواب کو انعام حاصل کیا۔ پہلی کوشل میں انعام حاصل کرنے کے لیے شکایت مولانا محمد بن سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد جامعہ مہنگیا دوسری کوشل میں انعام دینے کے لیے شکایت مولانا محمد توصیف سے مولانا محمد توصیف سے تیسری کوشل میں انعام دینے کے لیے مولانا محمد بلال چشتی سے مولانا سجاد ارشاد سے دوسری کوشل میں انعام دینے کے لیے مولانا صدام حسین سے تیسری کوشل میں ابطال مولانا محمد جان مولانا سجاد ارشاد سے مولانا صدام حسین اور مولانا محمد جان سے دوسرا سجاد کو اپنے انتظامات کو شامل کریں۔ دوسرا سب سے بڑا شیخ ہے مسلم کا تشریف فرما اب میں انتظار ہوں کہ استاد مکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین چشتی جو آپ تشریف لائیں اور تشریف لاتے ہیں مولانا محمد شفیق سے اول پوزیشن مولانا محمد مرس ہے دو پوزیشن مولانا محمد عثمان سو پوزیشن مولانا شفیق سے مولانا مرس سے مولانا عثمان سے اللہ استاد سے تشریف رکھیں اب میں آپ کو حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری سے جو کہ سلسلہ اور سال چاروں میں طلباء کے نام ہے اس اللہ کے مولانا محمد علی رضا مولانا فرمان چیمہ مولانا فرمان سے تشریف کے مہمان موسم اور جگہ پر تیسرے سال میں طلباء کو نام دینے کے لیے میں گزار ہوں محترم کرم جناب قاضی منظور احمد سے تشریف لائے اور بچوں کو انعام دیں انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد عمیر صاحب مولانا محمد منیب علی شاہ مولانا توفیق احمد پہلی کوشل کا انعام محمد عمیر کے لیے دوسری کوشل محمد منیب علی شاہ سے اور تیسری کوشل مولانا توفیق احمد سے تشریف رکھتے ہیں اب میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ اشرفی صاحب کو جو تشریف لائے اور سارے لوگ طلباء کو اعلان کریں مولانا پرویز اقبال اول پوزیشن مولانا محمد کیسر شہزاد دو پوزیشن مولانا محمد جنید رفتار تیسری پوزیشن
مولانا صاحب تشریف رکھے ہیں سابق عمر کے طلباء کو انعامات دینے کے لیے میں خطاب ہوں حضرت علامہ مولانا محمد خلیل فاروق سے تشریف لائے پہلا انعام لینے کے لیے تشریف لائے مولانا علی سے دوسری پوزیشن کا انعام لینے کے لیے مولانا محمد احمد تیسری پوزیشن مولانا علی رضا اپنا مشروع کر رہے ہیں مولانا محمد احمد دوسری پوزیشن مولانا مدثر سے تیسری پوزیشن کا انعام لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا جمشید احمد مولانا حافظ حفیظ سے جمشید احمد دوسری پوزیشن حافظ حفیظ سے تیسری پوزیشن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مفتی اعظم پاکستان شہید پاکستان دارالعلوم جامعہ نعیمیہ تشریف رکھو ہمارے جو مسابقہ جات ہوئے تھے ان میں سے 3 طلباء کو انعام دیں گے ہمارے محترم وغیرہ ناظرین سے ڈاکٹر محمد عبد الحمید سے تشریف لائیں قاری عبدالوہاب سے قاری عبدالوہاب سے مولانا غلام حسنین سے مولانا غلام حسنین سے مولانا علی نذیر سے مولانا علی نذیر سے اب میں بلا تاخیر عرض گزار ہوں سرپرست اعلیٰ نیمیت ایسوسی ایشن پاکستان جانشین شہید پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب سے جو تشریف لائیں اور نیمیت ایسوسی ایشن پاکستان کے 9 منتخب اراکین سے حلف لیں محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نیمیت ایسوسی ایشن پاکستان کے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں پروفیسر مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب سینئر نائب صدر ہیں علامہ محمد ارشد نعیمی صاحب نائب صدر ہیں مولانا عبدالرسول صاحب جنرل سیکرٹری حاجی عمران حسین نعیمی صاحب جوائنٹ سیکرٹری مفتی محمد ضیاء اللہ دورانی صاحب سیکرٹری اطلاعات مفتی محمد فیصل صاحب پریس سیکرٹری مولانا محمد سلیم صاحب رابطہ سیکرٹری علامہ سعید نقیبی صاحب سیکرٹری مالیات حافظ جاوید شوکت صاحب نائب سیکرٹری مالیات مفتی عبدالستار سعیدی صاحب اور ناظم دفتر مولانا فاروق امیر صاحب
قلم نامے کی عبارت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نام لیجیے۔ دل اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حلف اقرار کرتا ہوں کہ میں بحیثیت اپنا عہدہ جینا نیمین ایسوسی ایشن پاکستان کے تمام فرائض ایمانداری اور صدق کے دل سے ادا کروں گا۔ مادر علمی جامعہ نیمیہ اور نیمین ایسوسی ایشن پاکستان کے مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دوں گا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی اور شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید کے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں رکھوں گا۔ آمین یا رب العالمین۔ تشریف رکھیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہفتہ تقریبات جامعہ نیمیہ کے عنوان سے منایا جا رہا ہے اور آج اس سلسلے کی آخری تقریب ہے اور آج کی اس تقریب میں بھی 3 تقریبات کو جمع کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے 2019 کے پوزیشن ہولڈرز میں جامعہ نیمیہ کی طرف سے انعامات تیار کیے گئے تھے، وہ تقسیم کیے گئے۔ یہ باقاعدہ ایک تقریب ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے 9 منتخب عہدیداران نیمین ایسوسی ایشن پاکستان، انہوں نے حلف برداری کی اس تقریب میں حصہ لیا اور جو ذمہ داریاں انہیں تفویض کی گئی ان ذمہ داریوں کے بارے میں عہد لیا کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات کہی ایک نیمین ایسوسی ایشن کے ساتھی نے کہ بھلے سے نیمین ایسوسی ایشن کام نہ بھی کرے لیکن یہ عمل بڑا مستحسن ہے کہ ہر سال انتخاب کا انعقاد ہوتا ہے۔ کم سے کم انتخاب کی روایت کو یہ لے کے چلتے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ نیمین ایسوسی ایشن کے جو اراکین منظر عام پر آئے ہیں یہ بھرپور طریقے سے اپنے ان فرائض منصبی کو ادا کریں گے جو فرائض منصبی حلف برداری ہیں انہوں نے اپنے لیے متعین کیے ہیں یا نیمین ایسوسی ایشن پاکستان ان کے لیے متعین کرے گی۔ اور تیسری تقریب، آج کی تقریب جو مین تقریب ہے وہ الجامع الصحیح امام محمد بن اسماعیل بخاری ان کی کتاب، حدیث کی کتاب جو بر صغیر پاک و ہند میں بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، اس کی آخری حدیث کا درس ابھی آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہوگا اور درس جامعہ نظامیہ رضویہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالستار صاحب سعیدی دیدہ مجدہ دیں گے۔ آپ تشریف لا چکے ہیں اور مزار شریف پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی درس بخاری کا آغاز ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ تمام
دارالعلوم جامعہ نعیمیہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ طلبا جو آج درس بخاری لیں گے، یہ آج جامعہ نعیمیہ میں درس نظامی کی تکمیل کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن میں بھی ان کے کم سے کم 2 اسباق ہوئے ہیں، ایک مسلم شریف کا اور دوسرا ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کا۔ مسلم شریف کے اسباق میں آج جو حدیث آپ کے زیر مطالعہ آئے گی، اس پر ہم نے بحث نہیں کی، صرف ترجمہ کیا کہ اصل بحث وہ آج کے دن ہوگی، اور آج کے دن کے لیے اس حدیث کا صرف ترجمہ ہم نے کیا۔ یقینی طور پر ختم بخاری شریف مدارس میں نہایت اس کو احتشام کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبا، کہ جتنے بھی امور سر انجام دیے گئے اس ہفتے میں، یہ سارا کا سارا آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر اور آپ کی تقریم کے لیے، وہ جو 1-2 سال قبل فارغ التحصیل ہو گئے ان کی تعظیم و تقریم کی گئی، اور اب درس بخاری کی اس شاندار تقریب کے انعقاد کے نتیجے میں وہ طلباء جو اس سال دورہ حدیث سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز اور تقریم کی بات ہے کہ ایک اجل عالم شیخ الحدیث یہاں تشریف لا کر آخری حدیث کا درس آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ درس نظامی حقیقت میں وہ بنیاد اور وہ سیڑھی ہے جو قرآن و حدیث و فقہ تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ ان علوم میں گہرائی حاصل کرنے کے لیے جن بنیادی علوم درکار ہوتے ہیں درس نظامی میں، ان علوم سے طلباء کو بہراور کر دیا جاتا ہے، اور یقینی طور پر جو گہرائی کے ساتھ ان علوم میں غواصی کرتا ہے، گہرائی تک جاتا ہے، ان کے لیے آگے چل کر علوم دینیہ میں درک حاصل کرنا، مہارت کامہ حاصل کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا۔ تو عزیز طلباء، آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ علوم دینیہ کے ساتھ جو آپ کا 8 سال میں تعلق قائم رہا ہے، مرتے دم تک یہ تعلق آپ کا قائم رہنا چاہیے، اور اسی ہی میں نجات ہے، اسی ہی میں بھلائی ہے۔ ہمارے تشریف لانے والے ہمارے ذمہ کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، شیخ الحدیث علامہ استاد صاحب سعیدی زندہ مجدود۔ خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں۔ تمام طلباء کرام خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں۔
ہم دارالعلوم جامعہ نیمیا کی طرف سے آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں سب کو دل کی اتا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بلا تاخیر میں عرض گزار ہوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کا درس دینے کے لیے استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرضی گزار ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ مولاي صل مولاي صل هو الحبيب هو الحبيب لكل حول من الأحوال مولاي صل أبدا على بیٹا پڑھے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، اساتذہ کرام، علماء کرام اور طلباء اعزام اور شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سال ہا سال سے یہ ادارہ علوم دینیہ کی تکمیل کرا رہا ہے۔ علماء فضلاء ہر سال یہاں سے کافی تعداد میں فارغ ہوتے ہیں۔ آج کا بھی یہ سلسلہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ بخاری شریف حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔
حدیث، ایک ہوتا ہے وہ جو آخر میں فرمان یا وہ تو متن حدیث، اس کی سند میں جتنے راویوں کے نام آتے ہیں، کوئی بھی محدث ہوگا وہ رسول اللہ تک وہ سند بیان کرے گا، میں نے فلاں استاد سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے فلاں استاد سے سنی، اس طرح سلسلہ جا کے صحابی تک اور رسول اللہ تک پہنچتا ہے، تو اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ اور نام جو ہیں درمیان میں سند والے، امام بخاری علیہ رحمہ کا کمال دیکھو کہ متن حدیث تو خیر ہوا ہی، جتنے نام اس کی سند میں آتے ہیں ہر ایک کے بارے میں امام بخاری کو یہ معلومات ہوتی کہ یہ بندہ شہر میں رہتا تھا یا دیہات میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کو دوام حاصل تھا، اکثر حاضری رہتی تھی یا کبھی کبھار ملنے آتا تھا، کہیں کوئی اس کو عارضہ تو نہیں تھا، کوئی حافظہ وغیرہ کمزور ہو، نسیان کہیں بھول نہ جاتا ہو، یہ ساری معلومات امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ کی طرف سے عطیہ، اور 6 لاکھ حدیثیں متون اور سند کے ساتھ یاد تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ 2 قسم کے عنوان اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں، ایک بلفظ کتاب عنوان اور ایک بلفظ باب، فصل وغیرہ کا عنوان یہاں نہیں۔ کتاب جیسے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، ایک عنوان یوں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے باب۔ تو اس کتاب میں دونوں جلدوں میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب کے لفظ سے جو عنوانات قائم فرمائے ہیں وہ ہے 160، اور جو باب قائم فرمائے، جو عنوان لفظ باب سے آیا، وہ ہیں 3400، 3400 باب اول سے لے کر کے یہاں تک یہ باب جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، اور کل ٹوٹل حدیثیں جو سند کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں، اس میں وہ مطابعات اور معلقات، تعلیقات شامل نہیں، جو پوری سند کے ساتھ ذکر فرمائی وہ ہیں 7275۔ تو آج آپ جو تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ جو علم حدیث ذخیرہ جمع کیا، 6 لاکھ حدیثیں، پھر ان میں سے منتخب کر کے 7275، تو وہ کسی ایک ہی مدرسے میں جا کے انہوں نے نہیں پڑھ لیا کہ سارے استاد ایک ہی جگہ، جیسے اب حاصل ہوتا ہے الحمدللہ کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ تو وہاں اساتذہ شیوخ جمع ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کسی سے حدیث پڑھ رہے ہیں، کسی سے نحو پڑھ رہے ہیں۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ جس فن کی کسی کو تلاش ہوتی، اس فن کے ماہرین جہاں کہیں ہوتے، وہ لمبا دور دراز کا سفر، اس دور کا سفر بھی مشکل تھا، کر کے تو وہ ان بزرگوں کے پاس پہنچتا اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے، اس دور کا طالب علم، اور ان بزرگوں کا بھی یہ کمال تھا کہ جو ان کے پاس علم حاصل کرنے آ گیا اس کو وہ مہمان سمجھتے، اس کے قیام طعام کا بندوبست بھی ان استادوں کے ذمہ ہوتا، جتنا عرصہ اس نے وہاں رہنا ہے، ان سے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے قیام طعام کا بندوبست بھی وہ بزرگ کیا کرتے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیثیں جمع کرنے کا چونکہ مشن اپنایا، تو جہاں کہیں کوئی محدث ہوتا، امام بخاری علیہ رحمہ وہاں پہنچتے، چاہے کتنا ہی دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ کسی بزرگ سے امام بخاری علیہ رحمہ کو 100 حدیثیں مل گئی، پھر کسی اور کے پاس پہنچے، ان سے کچھ مل گئی، کچھ اس طرح وہ ذخیرہ 6 لاکھ تک پہنچا۔ تو
امام بخاری علیہ الرحمہ نے کل ٹوٹل جتنے اساتذہ سے حدیث سے جمع کی ہیں پڑھی ہیں 1000 سے بھی کچھ زائد تعداد بنتی ہے، لیکن 1000 تو بہرحال پکی ہو۔ 1000 مراکز حدیث پر امام بخاری گئے، ان بزرگوں سے محدثین سے جتنی حدیثیں مل سکیں وہ اخذ کیں اور جمع کیں، اور پھر جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مسودہ تیار کر لیا، اس وقت پریس وغیرہ تو تھے نہیں کہ چھپ گئی کتاب، اب آپ سب کے سامنے کتاب ہے، جو کتاب میرے سامنے ہے وہی آپ سب، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا۔ جتنے بھی طلباء سبق میں شریک ہوتے، استاد کے سامنے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا وہ مسودہ ہوتا جو انہوں نے خود اساتذہ سے پڑھا اور لکھا، وہ استاد صاحب پڑھاتے تو جتنے بھی طلباء شریک درس ہوتے وہ بھی سارے اپنے اپنے طور پر اس کو لکھتے، مطبوعہ کتابیں نہیں ہوتی تھی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ سے آگے پھر یہ کتاب جس کا نام ابھی دوست بتا رہے تھے، جو امام بخاری نے نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، جب یہ تیار ہو گئی تو آگے امام بخاری نے اس کو منتقل کرنا شروع کیا، اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا، تو 90,000 کے قریب ایسے خوش قسمت موجود ہیں جنہوں نے امام بخاری سے خود مصنف سے یہ کتاب پڑھی اور نوٹ کی، لکھا اپنے اپنے پاس نکل کیا۔ تو بہرحال یہ آج جو آپ سبق پڑھ رہے ہیں، چونکہ آخری حدیث ہے کتاب کی، آخری باب ہے، آخری کتاب ہے، تو یہ عنوان جو کتاب کے نام سے آئے ان میں سے کون سے نمبر کی کتاب ہوئی؟ 160 نمبر، اور باب ہوا باب نمبر 3400 اور حدیث پڑھ رہے ہیں آپ 7275 نمبر والی حدیث آخری۔ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا، آپ کو بزرگ اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ باب جس کو ترجمۃ الباب بھی کہتے ہیں، اس میں ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے، محدث اس میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہے بطور دعویٰ، پھر اس کے آگے جو حدیث الباب لائی جاتی ہے اس حدیث میں کہیں اس دعوے کے اس بات کے لیے دلیل ہوتی ہے، کبھی تو وہ صراحتاً پتہ چل جاتی ہے دلالت مطابقی سے، کبھی تضمنی سے، خاص طور پر جب دلالت التزامی سے مطابقت ہو تو وہ پھر توجہ طلب ہوتی ہے، تو بزرگ اساتذہ پھر اس کو مطابقت کر کے طالب علم کا ذہن صاف کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ باب میں کیا ہوا دعویٰ جو ثابت ہو رہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ دعویٰ یہ ہے کہ میدان قیامت میں بنی آدم کے اعمال اور اقوال ان کو تولا جائے گا، ترازو پر رکھ کے ان کا وزن کیا جائے گا، اچھے اعمال ایک طرف، برے اعمال دوسرے پلڑے پر، اسی طرح اقوال جو منہ سے بولتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور چونکہ معتزلہ اس کے منکر ہیں، وہ وزن اعمال کے قائل نہیں، کئی ایک شبہات انہوں نے وارد کیے جن کے علماء اہل سنت نے، بزرگ علماء نے، ہمارے اسلاف نے ان کے جوابات بھی عنایت فرمائے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ عادت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، امام بخاری کی عادت پتہ چل گئی ہوگی، کبھی ترجمۃ الباب میں ہی دعوے کے ساتھ ہی کوئی دلیل قرآن سے یا حدیث کا کچھ ایسا ذکر کر دیتے ہیں، وہی نقد و نقد دلیل، یہاں بھی ایسے ہی کیا ہے۔
قرآن پاک سے دلیل بھی ذکر کر دی، دعویٰ بعد میں ہے، دلیل پہلے ذکر کر دی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قرآن پاک کا ارشاد نقل کر کے پھر آگے دعویٰ خود قرآن پاک سے دلیل۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں جی یہ ناممکن، یہ محال ہے، ممتنع ہے، اس واسطے کہ اعمال و اقوال یہ تو صفات ہیں، اعراض ہیں، یہ اجسام، جواہر اور آیام تو ہیں نہیں۔ تو جو عرض ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عرض کسی نہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صفت کسی موصوف میں پائی جاتی ہے، علیحدہ صفات کا نہ وجود ہے نہ اعراض کا، تو جن کا الگ سے وجود کوئی نہیں ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں نہ خفت ہے نہ ثقل ہے، نہ وزن کیسے؟ یہ بھی ان کی طرف سے ایک اشکال آتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو اجسام اور آیان اور جواہر میں وزن ہے یہ بھی تو خالق کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے وزن رکھا ہے، اللہ پاک نے وزن رکھا اجسام میں، جواہر میں، تو وہ قادر ہے جس نے ادھر وزن رکھ دیا ہے وہ اعراض میں بھی وزن رکھ دے، قادر ہے۔ تو اگر اس نے اس میں وزن رکھ دیا یا اعراض کو اجسام ہی سے بدل دیا تو پھر ان کا وزن ہو جائے گا میدان قیامت میں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ عقلی مسئلہ ہے نا، یہ جو اعتراض یہ شبہ کیا، جبکہ نص میں آ گیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، قرآن پاک، ونضع الموازین القسط، قرآن مجید، رسول اللہ نے بھی فرمایا اعمال تولے جائے۔ جب نص میں آ گیا تو اب ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کے سپرد کہ وہ کیسے کرے گا، ہمیں بہرحال اس پہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لہذا یقیناً ہمارے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا نہیں سمجھ آ رہی، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ تو میرے ایک عزیز ہوئے ہیں، کہتے تھے رسول اللہ کی اطاعت بھی انواع ہونی چاہیے اور رسول اللہ کی محبت بھی انواع، یعنی بالکل بغیر سوچے سمجھے اکھاں بند کر کے، تو جب اللہ کا، رسول اللہ کا حکم آ جائے پھر چونکہ چنانچہ کی گنجائش نہیں رہتی، بالکل سر جھکا۔ تو یہ اور نضع الموازین القسط، موازین جمع ہے میزان، یہ موصوف ہے، آگے القسط اس کی صفت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجح قول تو یہی ہے کہ میزان صرف ایک ہی ہے میدان قیامت، میدان معاشر میں، یہ جمع کیوں لائے، موازین کیوں؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ نہیں جی ہیں ہی، کچھ روایات میں ملتا ہے ترازو ہیں ہی بہت سارے، ہر بندے کے لیے علیحدہ ترازو ہے، اب جتنے بندے اتنے ترازو، پھر جمع اپنی حقیقت پر، یا یہ کہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو، ایک ترازو ہوگا جس پر نمازیں تولی جائیں گی، ایک ہوگا جس پر زکوٰۃ اور روزے تولے جائیں گے، اس طرح موضوعات بہت زیادہ ہیں، اگرچہ میزان ایک ہی ہو۔ تو اب اس صورت میں بھی میزان اپنی حقیقت پر ہوگا، ہر عمل کے لیے الگ طرح، ہر بندے کے لیے الگ مانو یا ہر عمل کے لیے الگ مانو، اور بعض نے کہا نہیں ہے تو ایک ہی، زیادہ نہیں ہے ایک ہی،
لیکن کیونکہ وہ عباد کثیر ہیں جن کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے، یا وہ موضوعات جو اعمال و اقوال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو تولے جائیں گے، تو ان کی مناسبت سے جمع سے تعبیر کر دیا گیا۔ اب یہ جمع اپنی حقیقت پر نہیں ہوگی، مجازن جمع لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آ گیا جی، ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کسی شے کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہوتے ہوئے بھی اس کو جمع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی تعظیم اور تفخیم کے لیے۔ اتنی بڑی شے ہے کہ وہ کئیوں کے قائم مقام اکیلی ہو گئی۔ اس کے لیے میں ایک بزرگوں کا نام لے رہا ہوں، تکمیل آپ نے کرنی ہے اس نام کی۔ ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، ایک کہہ رہے ہیں آپ اولیاء، کیوں؟ اتنے بڑے ولی ہیں، اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، کئی ولیوں کے برابر وہ اکیلے۔ اس واسطے اب تفخیم اور تعظیم کے لیے جمع سے تعبیر کر دیا گیا، بجائے ولی کے اولیاء کہہ دیا گیا۔ تو یا پھر اس معنی میں میزان ایک ہی ہے، اس کی بڑائی اور تفخیم ظاہر کرنے کے لیے جمع سے تعبیر کر دیا گیا۔ کتنا بڑا ہے وہ ترازو جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے وہ ترازو تو دکھا جس پر میدان قیامت میں تو ہمارے اعمال و اقوال تولے گا بنی آدم کے، وہ ترازو ذرا مجھے دکھا دے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کی التجا قبول فرما لی، ترازو دکھایا، دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، میرے اللہ کون اتنے اعمال کرے گا، نیکیاں کرے گا جو اس ترازو کو پڑھ سکے؟ ارشاد ہوا اللہ پاک کی طرف سے، اے داؤد جس پر میں راضی ہو جاؤں، جس پر میں راضی ہو جاؤں، وہ ایک کھجور میری راہ میں صدقہ کرے، اتنا ثواب دوں گا اس کو، وہ اکیلا کھجور کا صدقہ ہی ترازو کو کر لے۔ یا صرف کسی نے کلمہ طیب پڑھ دیا تو میں اس سے ترازو کا اتنا ثواب دوں گا، لیکن کس کو؟ جس پر میں راضی ہوں۔ تو لگتا ہے جی اعمال کا وزن محض کثرت اعمال پر نہیں، اخلاص پر، خلوص پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کریں یا کوئی قول کہیں، ورنہ کوئی لگا رہے دڑا دڑ خطاب ادھر ادھر یہ وہ لوگوں کو ہنساتا رہے، رلاتا رہے، مگر نظریہ اس کا ردائے الہی نہیں، کچھ اور ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے جو اقوال تولے جائیں گے، خطاب تو پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے، میں تو ایک ایک دن میں 7 خطاب کرتا ہوں۔ اللہ راضی، ایسے کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اتنا بڑا ہے تو اس واسطے اس کو جمع سے تعبیر کر دیا، موازی۔ آگے ہے قسط، القسط، موازین موصوف، القسط صفت۔ تو جن چیزوں میں موصوف صفت میں مطابقت چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ افراد اور جمع میں بھی مناسبت ہونی چاہیے۔ اب یہاں موصوف جمع، صفت مفرد، اس کا جواب دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مصدر ہے اور مصدر کثیر و کثیر کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف چل جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں مضاف معذوف ہے، ونادى الموازین ذوات القسط، اب صفت بھی جمع ہو گئی، موصوف بھی جمع ہو گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے جس اسلوب میں بات کی ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن یا توزن، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں،
सारी औलाद आदम जो है उन सब के वजन और उन सब के अमाल और अकवाल का वजन होगा। लेकिन नहीं, ये मखसूस अल्फाज है, सारे नहीं। उलमा फरमाते हैं, बल्कि ये आपने पढ़ा भी होगा, कई जगह ये हदीस आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के कुछ लोग जिनके चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे, रोशन होंगे, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। उनकी तादाद रसूलुल्लाह ने 70,000 बयान की है और किसी एक रिवायत में 7 लाख भी आया है। तो वो अब उनका तो अमाल का वजन कोई नहीं हुआ, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफिर, फासिक, फाजिर, कोई नेकी नहीं है उनके पल्ले, वो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे। अला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, उनका कोई अमाल नहीं खोले जाएंगे। इसका मतलब है कि वज़न अमाल के एतबार से बनी आदम की 3 किस्में हो गई। कुछ वो हैं जो बगैर वज़न अमाल के जन्नत में चले जाएंगे, कुछ वो हैं जिनको वज़न अमाल के बगैर ही जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब जो दरमियान में बच गए, जिनके अमाल में कुछ नेकियां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, मिलजुले, वो मोमिन मगर कुछ गुनाह भी उनसे हुए, उनके अमाल को तोला जाएगा। अल्लाह करीम से इस्तदा है अपने महबूब के सदके, जैसे हमारा यहाँ भरम रखा है, वहाँ भी अल्लाह करीम करम फरमा दे तो वज़न अमाल में उसका करम फजल शामिल हाल होगा तो बात बन जाएगी। वरना अगर तफसीली बाज परस हो हर अमल के बारे में तो फिर हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नज़र करम होगी। अल्लाह पाक भी करीम है, हमारा खुदा भी करीम, मुस्तफ़ा भी, और 2 करीमों में गुनाहगार की बन आई है। जब 2 करीमों के दरमियान है तो उम्मीद है अल्लाह पाक का करम शामिल हाल होगा। अब आगे चलें जी, बहुत मुफस्सल भी गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है। आगे ये इरशाद, ये देखें आखिर में एक जुमला, अल किस्तु मस्दरुल मुक़सित, ये किस्त जो है ये मुक़सित का मस्दर है। अब किस्त है सुलासी मुजर्रद, मुक़सित है सुलासी मजीद फी। और कायदा ये है कि मजीद फी का मस्दर भी मजीद फी होगा और मुजर्रद का मस्दर भी मुजर्रद ही होगा। तो मुक़सित का मस्दर कायदे के मुताबिक एक साथ आना चाहिए, बाब फाल है। तो ये कैसे फरमा दिया कि किस्त जो है वो मस्दर है मुक़सित? तो इसके 2 जवाब। एक तो यही कि यहाँ और लफ्ज़ मस्दर माजूफ है, अल किस्तु मस्दर मस्दर मुक़सित, ये किस्त बराह रास्त मुक़सित का मस्दर नहीं, मुक़सित के मस्दर का मस्दर है। और या फिर ये कि यहाँ मस्दर से मुराद वो सफीना भी मस्दर मुराद ही नहीं है, सिर्फ माखज़ और मादा मुराद है कि इसमें हरूफ असलिया कौन कौन से हैं। ज़ाहिर है मुक़सित में हरूफ असलिया वही है, आप सीन तो इस तरह अल किस्त मस्दर मुक़सित। ये हो गई जी तर्जुमतुल बाब। दावा याद है ना तर्जुमतुल बाब का कि अमाल और अक़वाल बनी आदम के तोले जाएंगे। अब हदीस से साबित करना है, उसको दलील बनाना है इस दावे की। तो हदीस इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी मुंतहाए सनद पर जो जलवागर हैं वो हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चूँकि हदीस इन्होंने रवायत की,
ان کا تذکرہ تعارف کیے بغیر بھی آگے نہیں جا سکتا، اور ان کا تعارف کرانے کا بھی وقت نہیں، گنجائش نہیں، تو پھر کوئی رلا ملا کے پروگرام کرنا۔ تعارف کرا بھی دیتا ہوں اور وقت بھی صرف نہیں ہوگا، بس ایک جملہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ایک جملہ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی مدرسہ صفا کے طلباء کا مانیٹر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ہیں جن میں اللہ پاک نے 3 وصف رکھ دیے۔ وہ 2 کلمے موصوف ہیں 3 صفات کے ساتھ، 3 خوبیاں ان کی۔ نمبر 1، حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کلمے اللہ کریم کو بہت ہی محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، یہاں فعیل بمعنی مفعول ہے، حبیبتان اے محبوبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے، بڑے محبوب۔ اور ظاہر ہے کہ محبوبیت کلمہ یہ دلالت کرتا ہے محبوبیت متکلم پر، یعنی یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ شخص جو ان کو زبان سے ادا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس طرح ان 2 کلمے محبوب ہیں، یعنی ان کو کہنے والا، ان کا قائل، ان کا متکلم، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نمبر 2، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، ان کو ادا کرنے میں کوئی ثقل پیدا نہیں ہوتا زبان پر۔ یہ جتنے حروف کا مجموعہ ہے وہ کلمے، بڑے سارے حروف ہی ان میں بڑے، وہ جو تجوید کے لحاظ سے وہ سخت ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہے، سارے حروف خفیفہ ہلکے پھلکے بڑے آرام سے ادائیگی ہو جاتی ہے، اور وقت بھی زیادہ نہیں لگتا، زور بھی زیادہ نہیں لگانا پڑتا، آرام سے بس مزے سے زبان ہلی، وہ دونوں کلمے ادا ہو گئے۔ مگر زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بے وزن ہے، لیکن جب ترازو پر رکھے جائیں گے۔ پھر تیسرا وصف، ثقیلتان فی المیزان، میدان معاشر میں جب وزن اعمال کے لیے میزان پر رکھے جائیں گے نیکیوں والے پلڑے میں، تو بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ نیکیوں والے پلڑے کو وزنی کر دیں گے اور دوسرا پلڑا ان کی بنسبت ہلکا ہو جائے گا، اگر گناہ ہیں بھی تو یہ نیکیوں والے پلڑے کا وزن بڑھا دیں گے۔ یہ 3 وصف ہیں ان 2 کلموں میں۔ اب وہ کلمے آگے آئے کہ وہ ہیں کون سے؟ جو حبیبتان الی الرحمن بھی ہیں، خفیفتان علی اللسان بھی ہیں، ثقیلتان فی المیزان بھی ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہیں 2 کلمے۔ اگر ذہن میں یہ وسوسہ آئے، یہ 2 کلمے تو نہیں ہیں، یہ تو 2 کلام ہیں۔ اوپر تو تھا کلمتان، 2 کلمے، تو جب ان کو بیان کیا گیا تو وہ تو 2 مستقل کلام ہیں، پورا مکمل جملہ ہے، ان کو کلمہ کیسے کہہ دیا؟ یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا جناب، وہ آپ کے صرف ناو والا کلمہ مراد نہیں ہے، عرفی، تو عرف میں پورے کلام کو بھی کلمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کہے کلمہ طیب سناؤ، تو وہ جو آپ سنائیں گے وہ لفظ مفرد تو نہیں ہے، پورا کلام ہے، 6 کلمے سارے کے سارے
کئی جملوں کا مجموعہ ہے، کئی کلام اس میں جمع، مگر ان کو کہتے ہیں ہم کلمہ ہی ہیں۔ تو یہ عرفی کلمہ مراد ہے جس کا اطلاق کلام پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب معنی یہ بن جائے گا دو کلام، دو جملے جن میں یہ وصف ہیں، تو جملے بھی زیادہ لمبے چوڑے نہیں، کیونکہ خفیفتان علی اللسان، بڑے آرام سے چھوٹے سے جملے ہیں، چھوٹے لفظی اعتبار سے، لیکن معانی، اسرار، رموز، اور پھر اس کے بدلے میں جو اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا اجر و ثواب، وہ بڑے بھاری ہیں اس اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے اسماء کافی ہیں، ان گنت، 99 تو آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، مگر ہم اپنی طرف سے کوئی نام ایجاد نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی توقیفی ہیں، جو کچھ منقول ہے وہی، اپنی طرف سے نہیں۔ اور یہاں ان اسماء حسنہ میں سے الرحمن کا انتخاب کیوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ اللہ بھی فرما سکتے تھے، الخالق بھی فرما سکتے تھے، حبیبتان الرازق بھی فرما سکتے، المخشی، الممید، سارے اسماء ہیں نا رب کریم۔ الرحمن کا انتخاب اس واسطے کہ آگے جو حدیث بیان ہو رہی تھی اس میں اللہ پاک کی صفت رحمت کا اظہار، کام تھوڑا انعام زیادہ، اس کے لیے پھر جچتا ہی لفظ رحمان تھا، اور یہی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن۔ کس قدر اللہ پاک کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے، دیکھیں کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ یہ کلمات کہنے سے، یہ جملے کہنے سے، اور میدان قیامت میں نیکیوں والے پلڑے کو یہ بھاری کر لیں گے۔ اور یہ حدیث 3 جگہ آئی ہے بخاری شریف میں، کتاب الایمان والنذور میں بھی آئی، وہاں امام بخاری جس استاد سے نقل کر رہے ہیں وہ ہیں قتیبہ بن سعید، وہاں اور استاذ ہے امام بخاری نے جس سے وہ حدیث حاصل کی، اور کتاب الدعوات میں بھی ہے، وہاں جس شیخ سے امام بخاری نے حدیث لی، جو استاد ہے امام بخاری کے، وہ ہے زہیر بن حرب، اور یہاں ہے احمد بن اشقاب۔ الگ الگ 3 استادوں سے پڑھا تو گنتی میں 3 ہی حدیثیں امام بخاری نے، کیونکہ سند میں کچھ فرق پڑ گیا، شیوخ بدل گئے، اسی طرح کچھ تھوڑا بہت متن کا بھی فرق ہے حدیث میں۔ تو کتاب الدعوات میں جو ہے اس میں جو رسول پاک کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دن میں جس نے یہ پڑھا، خطت خطایا ہو، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ، مختصر سا جملہ، بالکل تھوڑا کام، بالکل تھوڑا، میں نے گنتی کر کے دیکھی ہے، بہت ہی بندہ سکون سے آرام سے پڑھے تو پھر بھی 5 منٹ تک نہیں پہنچتا، اس سے پہلے ہی 100 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان اور اتنا تھوڑا وقت، اور انعام دیکھو، اور ارشاد رسول اللہ کا ہے، وہ کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں۔ خطت خطایا ہو ولو کان مثل زبد البحر، سارے گناہ، چاہے اتنے گناہ ہوں جتنی سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، پھر بھی بخشے جائیں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ الی الرحمن فرمایا،
کہ یہاں تھوڑے کام پر انعام بہت. اب رہی وہ بات کہ باب میں دعویٰ تھا کہ اعمال کا وزن ہوگا، تو حدیث سے کیسے ثابت ہے؟ کہاں دلیل ہے حدیث میں جس سے وہ دعویٰ ثابت ہوتا؟ ترجمہ الباب اس میں جو آخری ہے ثقیلتان فی المیزان، اس میں مناسبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاری ہوگا میزان میں، تو میزان ہوگا تو وزن ہوگا، تب بھاری ہونے کا اظہار ہوگا. اگر وزن نہیں تو پھر کسی کو بھاری یا ہلکا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو وزن ہوگا تو وزن جس شے پر ہوگا اسی کو میزان کہتے ہیں. ثابت ہو گیا حدیث سے کہ ہمارے اعمال اور اقوال بھاری بھی ہو سکتے ہیں، تو جو بھاری ہو سکتا ہے اس کو کوئی فرق ہلکا بھی، اور بھاری اور ہلکا کا فیصلہ ہوگا تولنے سے، اور تولنے کے لیے تولنے کا آلہ چاہیے، اسی کو میزان کہتے ہیں. لہذا ثابت ہو گیا کہ میدان قیامت میں میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اعمال اقوال تولے جائیں گے، کچھ زیادہ وزنی ہوں گے، کچھ ہلکے ہوں گے. اللہ کریم آپ کا پڑھنا اور ان شیوخ کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ میدان عمل میں قدم رکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی کارکردگی، آپ کی جد و جہد، آپ کی مساعی جہاں اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا باعث اور سبب بنے، وہاں اپنے جامعہ اور اپنے اساتذہ کا نام بھی روشن کرنے کا باعث بنے، نہ کہ اساتذہ کی بےزتی اور توہین کرائیں. تو اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. مولاي صل وسلم سيدنا يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى. اے اللہ پاک، ہمیں راہ راست اور تمہارے پر رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ، ہمیں اس راستہ سے بھٹک جانے سے، دائیں بائیں ہو جانے سے، شاہراہ عظیم کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف راغب ہو جانے سے ہمیں محفوظ رکھ. اے میرے اللہ، علم تو نے عطا فرمایا ہے، علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور آگے دوسروں تک اس کو منتقل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے میرے رب، یہ عظیم ادارہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ، اس کے بانی مفتی اعظم شیخ الشیوخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے درجے مزید بلند فرما. اس دور میں جو ان کے معاونین تھے یا اس کے بعد
ادارے سے تعاون کر رہے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، میرے اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما۔ جو اساتذہ کرام اور جو فضلائے جامعہ طلباء میں سے جو اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، میرے اللہ ان کی قبول کو بھی منور فرما، ان کے بھی درجات بلند فرما۔ اور جو اساتذہ پڑھاتے رہے مگر اب پڑھانے سے کسی وجہ سے قاصر ہو گئے ہیں زندہ، میرے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دے۔ اور جو اساتذہ اس وقت پڑھا رہے ہیں ان میں عظیم علمی روحانی عرفانی شخصیت آپ کے سامنے جلوہ کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ شیخ شیوخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب سیالوی متضل العالی، اللہ پاک ان کو برکت والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ یہ ہیرے جواہر جو لٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ مزید استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بزرگ علماء مدرسین ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اسلوب تدریس میں اور فیضان میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اور ادارہ کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر راغب حسین صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں ان کے عزائم میں بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کی مساعی میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ قادر ہے میرے اللہ، مجید بھی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں جو غلط فہمیاں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہو گئے ہوتے رہتے ہیں، کرم فرما میرے اللہ، اپنی حکمت بالغہ سے اپنی قدرت کاملہ سے میرے اللہ ہم عاجز شکست تسلیم کر رہے ہیں میرے اللہ، کرم فرما دے۔ اہل سنت و جماعت کو ایک پلٹ فرق پر جمع فرما۔ اے میرے اللہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈال دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر میں اپنے معبود کی زیارت اور قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ یہ ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے لیے کوئی ایسے حکمران ہمیں عطا فرما دے جو نظام مصطفیٰ کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کے نافذ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ میرے اللہ ایسی کوئی صورت پیدا فرما دے ہم بھی نظام مصطفیٰ کی برکتیں دیکھ سکے، میرے اللہ کرم فرما دے۔ اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے چنگل سے چھٹکارا عطا فرما، خصوصاً مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ اے میرے اللہ گستاخان رسول کے مقابلے میں غلامان رسول کی مدد فرما، اور گستاخان رسول پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، غلامان رسول کو برکتیں اور غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ تمام مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ